العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمین کے سلسلے میں لغت اور فروق کے اعتبار سے چند باتیں ذکر کی. اب الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں حمد، شکر، ان کے درمیان فلسفہ اور منطق کے اعتبار سے کون سی نسبت پائی جاتی ہے، اس نسبت کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ، کہ شکر یہ عام ہے دونوں سے، حمد اور مدح دونوں سے، من وجہن، کسی ایک وجہ سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ الحمدللہ میں دو قید ہے. ایک تو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری من نعمت او غیرہا، کہ زبان سے تعریف ہونی چاہیے اور اپنی اختیار سے جو خوبی ہو اس پر تعریف ہونی چاہیے، چاہے نعمت ہو یا نہ ہو. تو یہ الحمد میں گویا کہ زبان کی قید اور اختیار کی قید ہے اور نعمت کی قید نہیں ہے. اور مدح میں هو الثناء علی الجمیل مطلقاً، کہ وہ صرف کسی کی تعریف کرنا ہے، تو اس میں الاختیاری کی قید نہیں ہے. اختیاری کی قید نہ ہونے کی وجہ سے یہ گویا کہ اختیار اور عدم اختیار کے اعتبار سے حمد اور مدح میں فرق ہوا. اسی طریقے سے شکر کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ حمد میں باللسان ضروری ہے اور اختیاری ہونا ضروری ہے، مدح میں باللسان ضروری نہیں ہے، البتہ اختیاری ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد بیان کر رہے ہیں شکر کو. تو شکر کے سلسلے میں بیان کیا قولاً ہو، عملاً ہو، نعمت کے مقابلے میں ہو یا نہ ہو، اعتقاد کے ساتھ ہو. تو کہا اس اعتبار سے دیکھا جاوے تو شکر یہ ان دونوں سے زیادہ عام ہے، اس لیے کہ اس میں نہ زبان کی قید ہے، اس میں نہ اختیار اور عدم اختیار کی قید ہے، اور نہ نعمت اور عدم نعمت کی قید ہے. تو مصنف اسی کو بیان کر رہے فَهُوَ أَعَمُّ مِنْهُمَا، کہ یہ ان دونوں سے من وجہن عام ہے، وَأَخَصُّ مِنْ آخَرَ، اور دوسری ایک وجہ کی بنیاد پر یہ خاص ہے. دوسری ایک وجہ کی بنیاد پر کیا ہے؟ یہ عموم خصوص من وجہ کو گویا کہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب کہ یہاں پر چونکہ لسان کی بھی قید نہیں ہے، لہذا اس بنا پر ایک وجہ سے دیکھا جاوے تو یہ عام ہے. حمد اور مدح میں اعتقاد کی قید نہیں ہے اور شکر میں اعتقاد کی قید ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جاوے تو شکر یہ خاص ہو جاتا ہے حمد اور مدح کے مقابلے میں، اور شکر کو نعمت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے.
اور حمد کو نعمت اور غیر نعمت ان دونوں کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں دیکھا جاوے تو یہ خاص ہے. شکر یہ کیا ہے؟ خاص ہے کہ اس میں زبان اور اعتقاد قلبی اور عمل بالجوارح تینوں شرط ہیں، جبکہ حمد اور مدح میں تینوں شرط نہیں ہے. اگر کسی کی منہ سے تعریف کر دیا چاہے دل میں کچھ بھی ہو تو حمد اور مدح کا اس سے کوئی تعلق ہے نہیں. لیکن شکر میں ضروری ہے کہ جو بات دل میں ہے وہی زبان پر ہونی چاہیے، کہ زبان سے اگر شکر کر رہا ہے تو دل میں بھی اس کے بارے میں اعتقاد ہونا چاہیے کہ یہ میرا محسن ہے، عبد الاحسان ہونا چاہیے. کہاں اس طور پر اگر دیکھا جاوے تو اس صورت میں یہ خاص ہو جاتا ہے. گویا کہ شکر اور حمد اور مدح کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، کہ من وجہ شکر یہ عام ہے اور حمد یہ خاص ہے، اور من وجہ یہ شکر یہ عام ہے اور حمد یہ کیا ہے؟ خاص ہے. تو اس طرح سے دونوں میں مورد اور استعمال کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے، کسی میں خصوص ہے اور کسی میں عموم ہے. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر وما شكر الله من لم يحمده. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اس مذکورہ تفصیل سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمد یہ ایک کلی ہے اور شکر یہ اس کی ایک جزئی ہے. مصنف ایک منطقی بحث یہاں پر کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ان دونوں کے درمیان کلی اور جزئی کی نسبت ہے تو جہاں کلی اور جزئی کی نسبت ہو وہاں پر اس طرح کے فروق کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہرحال ایک کلی ہے اور ایک جزئی ہے، اور جب جزئی اور کلی ہے تو جزئی یہ کلی کا جز ہوا کرتی ہے. جب یہ کلی کا جز ہے تو اس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. جب اس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر آپ اس کے درمیان فروق کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اس کے درمیان آپ فرق کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ کلی میں جو بنیادی فروق ہوں گے وہ سب کے سب جزئی کے اندر میں کیا ہوں گے؟ پائے جائیں گے. تو مصنف سب سے پہلے اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَ الْحَمْدُ مِنْ شِعَبِ الشُّكْرِ، کہ شکر میں نے یہ کہا کہ حمد بلکہ شکر یہ کلی ہے اور حمد اور مدح یہ اس کی جزئیات ہے. تو اب جب شکر کی ایک فرع ہے اور اس کا ایک جز ہے حمد اور مدح، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ان کے درمیان تفریق کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں پر حمد اور مدح ہوگا وہاں پر شکر ضرور ہوگا، اس لیے کہ شکر یہ کلی ہے اور حمد اور مدح یہ اس کے جز ہے. اور جب یہ دونوں اس کے جز ہوئے تو ظاہر سی بات ہے اذا یوجد الحمد والمدح یوجد الکلی وهو الشکر، کہ جہاں جہاں پر حمد اور مدح پائے جائے گا وہاں وہاں پر کلی پائی جائے گی، اور وہ کلی کیا ہے؟ شکر ہے. لہذا اس بنا پر ان دونوں کے درمیان جب کلی اور جزئی کی نسبت ہے تو اس طرح کے فرق کو بیان کرنے کی کوئی بنیادی وجہ بظاہر معلوم ہوتی نہیں ہے. مصنف اس بات کو یہاں پر گویا کہ ایک اعتراض قائم کر رہے ہیں. وَأَدَلُّ عَلَى مَكَانِهَا لِخِفَاءِ الْاعْتِقَادِ، اور بیان کر رہے ہیں کہ حمد یہ زیادہ بہتر دلالت کرتا ہے کس کے اوپر؟ شکر پر. کیوں؟ اس لیے کہ اعتقاد اور دل کی کیفیت یہ ایک امر مخفی ہے، اور اس امر مخفی کا پتہ لگانا یہ انسان اور بشر کے لیے کیا ہے؟ مشکل ہے. کہ انسان دل کی بات کو نہیں جان سکتا ہے. انسان تو زبان سے جو کہے گا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلفنا بالظاہر، ہم تو کس کے مکلف ہے؟ ظاہر کے مکلف. اب جب ہم ظاہر کے مکلف ہے
تو اس کے دل میں کیا ہے اس سلسلے میں ہمیں کچھ عطا پتا نہیں ہے. تو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر دیکھا جاوے تو الحمدللہ کے بجائے پہلا جو اعتراض قائم کیا اس اعتراض کے اعتبار سے الشکر للہ آنا چاہیے تھا. آیت کریمہ میں کیا آنا چاہیے تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب الشکر کو بیان کر دے تو اس کے دونوں جز حمد اور مدح خود بخود اس میں شامل ہو جاتے، اور جب وہ خود بخود اس میں شامل ہو جاتے تو پھر وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتا، تو شکر اس میں شامل ہو جاتا، شکر میں یہ دونوں شامل ہو جاتے، تو گویا کہ اللہ کی تعریف یہ زیادہ بلیغ ہوتی. لیکن فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. حمد میں حمد کو لانا یہ زیادہ مناسب تھا. کیوں زیادہ مناسب تھا؟ تو فرما رہے ہیں کہ شکر میں لسان اور اعتقاد دونوں کو جمع کرنا ضروری ہے. شکر میں لسان اور اعتقاد اور جوارح تینوں کو جمع کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. اور حمد میں تینوں کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے. حمد میں تینوں کو جمع کرنا ضروری نہیں. حمد اور مدح میں باللسان کی قید لگائی گئی ہے، لہذا اس کو قلب سے کوئی تعلق نہیں، اس کا قلب سے کوئی تعلق نہیں، اور قلب کی کیفیت کا جاننا بندے کے بس میں نہیں ہے. لہذا اس بنا پر قرآن کریم نے حمد کو استعمال کیا. اگر شکر کو استعمال کرتا تو اس صورت میں یہ خرابی لازم آ سکتی تھی کہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہ ہوتی وہ بھی زبردستی الشکر للہ کہتا، اور اس کا قول اور اس کے اعتقاد ان دونوں میں توافق باقی نہ رہتا. کیا باقی نہ رہتا؟ اور جب توافق باقی نہ رہتا تو بندہ اللہ کے عقاب کا زیادہ مستحق ٹھہر سکتا تھا. اور حمد میں چونکہ اعتقاد بالقلب ضروری نہیں ہے اور قلب پر اختیار رکھنا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، دل پر بندے کا اتنا زیادہ بس نہیں چلتا ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ القلوب بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ دل یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. لہذا جب وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے تو اللہ دل کے اوپر جو بھی چیز الہام کرنا ہو ڈالنا ہو وہ ڈالتا ہے، اور اس اعتبار سے دل کام کرتا ہے. تو اس صورت میں تکلیف مالا یطاق لازم آ جاتا. کیا لازم آ جاتا؟ تکلیف مالا یطاق، یعنی بندہ جس چیز کو نہیں کر سکتا ہے اس چیز کو کرنا مکلف کرنا لازم آتا. جبکہ شریعت مطہرہ کہتی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی بھی نفس کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کہ اس کے اندر استطاعت ہے، جتنی اس کی طاقت ہے. لہذا فرماتے ہیں اس بنیاد پر الشکر جو کلی ہے اس کو ذکر نہ کر کر الحمد کو ذکر کر دیا گیا، تاکہ بندہ کم سے کم اس کے بس میں جو ظاہر پر عمل کرنا ہے اتنا ہی کر لے اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا جائے. گویا ایک منطقی بحث ہے جس میں تصوف کو بھی شامل کر دیا گیا، اور ساتھ ساتھ میں مصنف نے شریعت کو بھی اس میں کیا کر دیا، تصوف و سلوک دونوں کو ملا کر کیا کر دیا، اسے سمجھا دیا. تو کہا وہ ادل علی مکانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاعتماد جعل رأس الشكر والعمدة فيه فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر وما شكر الله من لم يحمده. اچھا آگے بیان کرتے ہیں. رہ گیا جوارح کا مسئلہ، رہ گیا جوارح کا مسئلہ کہ جب باللسان الحمد ہو گئے تو الشکر لاتے تو جوارح بھی شامل ہو جاتا، جبکہ الحمد کو لانے سے جوارح یہاں سے نکل گئے، جوارح یہاں سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے. تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ جوارح نکل گئے ہیں مگر چونکہ احادیث مبارکہ نے اسی کی مزید وضاحت فرمائی ہے، اور حدیث پاک میں جعل رأس الشکرۃ والعمدۃ فیہ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، حضور نے فرمایا الحمد رأس الشکر، کہ حمد یہی شکر کی جڑ ہے، یہی شکر کی بنیاد ہے. حمد یہی شکر کی کیا ہے؟ بنیاد ہے. اسی لیے عربی زبان کے اندر میں راسون کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے.
ایک ہوتا ہے عربی زبان میں رأسون کا استعمال حیوان کے لیے. حیوان کے لیے رأسون کا استعمال ہوتا ہے سر اور ہیڈ کے معنی میں، اور درخت کے لیے رأس کا استعمال ہوتا ہے جڑ کے معنی میں. اس کے معنی میں جڑ کے معنی میں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان بن کر زندگی گزارنے کا مدار یہ اسی کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ اسی کے اوپر ہے. کیونکہ انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن اگر عقل نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں. اسی لیے بولتے ہیں کہ عقل بڑی یا بھینس بڑی. جو عقل مند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل بڑی، اور جو عقل بند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی عقل کیوں بڑی، عقل تو اتنی سی ہے، بھینس بڑی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان بن کر جینے کا مدار کس کے اوپر ہے؟ سر کے اوپر. اگرچہ انسان کی مادی زندگی کا مدار قلب پر ہے. کس کے اوپر ہے؟ لیکن انسان کی علمی زندگی کا مدار یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ رأس پر. اسی طریقے سے درخت جو ہے اس کی زندگی کا، چونکہ اس کے یہاں پر روحانیت کی ضرورت نہیں اس کو، تو اس کی زندگی کا پورا مدار کس کے اوپر ہے؟ جڑوں کے اوپر ہے. اگر جڑوں کو کاٹ دیا جائے تو درخت یہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکتا نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ الحمد رأس الشکر، کہ حمد ہی شکر کی جڑ ہے. حمد ہی شکر کی جڑ ہے. کیا مطلب؟ کہ جب ایک آدمی زبان سے بار بار الحمدللہ کہے گا تو ایک نہ ایک دن اسے اپنے جوارح سے بھی شکر کی توفیق مل جائے گی. اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار ہوگی تو ایک دن قرار پکڑ لے گی. جب ایک دن قرار پکڑ لے گی تو جوارح کا جو مقصد ہے الشکر سے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا. تو آغاز ہوگا زبان سے اور انتہا ہوگی جوارح پر. آغاز ہوگا کس سے؟ زبان سے، باللسان سے، اور انتہا ہوگی. تو اس طرح سے شکر بھی اس میں شامل ہو جائے گا. شکر بھی اس میں کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. تو اب معلوم کیا ہوا کہ یہ جو تین کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، الحمد والمدح والشکر، اس میں ہر جانب اور ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے ابلغ، سب سے افصح، سب سے مناسب اگر کوئی ہے تو وہ ہے الحمد. وہ کیا ہے؟ الحمد. لہذا اسی بنا پر الحمدللہ کے ذریعے سے آغاز کیا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم شریعت مطہرہ نے نماز میں ہر رکعت میں الحمد کا ورد کرنے کے لیے کہا بندے کو. کیوں؟ تاکہ بار بار اللہ کی تعریف کرنے سے اللہ کی عظمت دل میں آئے، اور جب اللہ کی عظمت دل میں آئے گی تو جوارح پر اس کا ظہور کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. تو اس لیے بندے کے پاس بار بار الحمدللہ ہر رکعت میں پڑھایا جا رہا ہے. بندہ کبھی یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ ایک بار ہوتا ہے، دو بار ہوتا ہے. ابھی دن میں اگر 20 رکعت پڑھ رہا ہوں تو 20 رکعت میں مجھے 20 مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ الحمد پڑھو. ارے 20 مرتبہ اور سنت کو ملا کر، سب کو ملا کر اگر دیکھیں تو 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی اثر نہیں ہوتا. تو اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے اشد من الحجارہ، جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوں گے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے دل یہ نرم ہوں گے، جو ایک دو مرتبہ پڑھنے سے. اور چونکہ یہاں پر ادنا کا اعتبار کیا گیا ہے، اعلیٰ کا اعتبار نہیں کیا گیا. اعلیٰ کا اعتبار ہوتا تو ہر رکعت میں الحمدللہ کا بندے کو مکلف کیا جاتا نہیں. لیکن چونکہ اعلیٰ اور عمدہ یہ ہمیشہ کم ہوا کرتے ہیں، اور جرنل قسم کے لوگ جو نارمل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوا کرتے ہیں، لہذا اس بنا پر چونکہ مکلف جو ہے ان میں اکثریت ان کی ہے، لہذا اس بنا پر قرآن کریم بار بار کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے بار بار پڑھنے کے لیے کہا اور بار بار پڑھنے سے جوارح تک بندہ پہنچ جاتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پوری زندگی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی نہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پڑھنے والا یا تو اسے پوری دل کی گہرائی کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، صرف طوطے کی طرح رٹ رہا ہے، اور طوطے کی طرح رٹنا لا یفید ولا ینفع، اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں، یا پڑھنے والا پڑھ تو رہا ہے مگر وہ پڑھتے ہوئے اس کے سامنے اس کے معانی کا کوئی استحضار نہیں، ایسے ہی روٹین میں پڑھ رہا ہے، اس میں پڑھ رہا ہے روٹین میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے اگر پڑھتا ہے تو اس سے انسان کو فائدہ ہوتا نہیں۔ تو اب تکرار سے پڑھنا یہ مفید ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تکرار سے پڑھنے کے لیے اس کے اصول اور اس کے آداب کی رعایت نہ کی جاوے تو وہ اپنا اثر نہیں بتاتا ہے، تو اس میں پڑھنے والے کی طرف سے کمی ہے، پڑھانے والے کی طرف سے کمی نہیں۔ کمی کس کی طرف سے ہے؟ پڑھنے والے کی طرف سے، کہ پڑھنے والا اس کو اس انداز میں نہیں پڑھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر کیسے اس کا اثر ہوگا۔ بہرحال تو فرماتے ہیں الحمد رأس الشکر وما شکر اللہ من لم یحمدہ، اور اس شخص نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا جس نے اس کی تعریف نہیں کی، اور اس شخص نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا من لم یحمدہ، جس نے اس کی تعریف نہیں کی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کے شکر کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے کم از کم اس کا اظہار کر کر اس کی تعریف کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ ہوں، تو بولے نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ بولے التقوی ہاں ہونا، تقوی کہاں پر ہے؟ یہاں پر۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی داڑھی رکھنے کیا ہے؟ تو بولے نہیں بڑا ایمان تو میرا بہت مضبوط ہے۔ میں نے کہا تیری ظاہری صورت تو نہیں بولتی کہ بھائی ایمان تیرا مضبوط ہے، تو بولے کیوں؟ میں نے کہا اگر اندر مضبوط ہوتا تو باہر اس کا اثر ہوتا، لیکن یہاں اس کا اثر نہیں، اس کا مطلب اندر مضبوط نہیں ہے، اس کا مطلب اندر مضبوط نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ نہیں رکھنے کے بہانے، ورنہ ایک حکم شرعی جس کا رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، اور جس کا حلق حرام ہے، اتفق الائمۃ والصحابۃ والقرون الاولی، قرون اولی کے تمام لوگ اس پر متفق ہیں۔ لہذا اس بنا پر آپ کا یہ دعویٰ کہ میرا ایمان مضبوط ہے، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں، کلفنا بالظاہر، اس سے تو ایسا پتہ چلتا ہے کہ بھئی ایسا نہیں، لیکن ہم ایسا بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہر داڑھی والے کا ایمان مضبوط ہو، لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی داڑھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آپ فسق اور فجور کی طرف جا رہے ہیں، وہ فاسق اور فاجر ہے، اس لیے کہ آپ کھلم کھلا حکم شرعی سے عدول کر رہے ہیں، اور کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کرنا یہ فسق اور فجور ہے۔ بہرحال تو یہ بھی شیطان کا حربہ ہے کہ شیطان جب کسی کے پاس کوئی کچھ نہیں کرواتا ہے اور اس کو نہیں کرنا ہے تو پھر وہ اس طرح کی کیا کرتا ہے؟ بہانے کرتا رہتا ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ وَالْكُفْرَانُ نَقِيضُ الشُّكْرِ، آخر میں بیان کر رہے ہیں کہ دونوں میں ایک اور فرق ہے، کس میں؟ حمد اور شکر میں۔ کہا وہ کیا؟ کہا ذم نقیض الحمد، یہ حمد کی ضد ہے، حمد کا مقابل ہے، والکفران نقیض الشکر، اور کفران یعنی ناشکری یہ شکر کی ضد ہے، ناشکری یہ شکر کی ضد ہے۔ اصل میں کیا بتانے جا رہے ہیں کہ الحمد کو اختیار کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر الشکر لایا جاتا تو الشکر لا کر صرف کفران کی نفی لازم آتی کہ بھئی شکر کیا یعنی ناشکری نہیں کی، لیکن الحمد لائے تو اس سے الذم نکل گیا۔ کیا مطلب؟
کہ الحمد کر، میں تعریف کر رہا ہوں، یعنی میں کبھی بھی اللہ رب العزت کی مذمت کے بارے میں سوچ بھی سکتا نہیں ہوں۔ اور جب اس نے یہ کہہ دیا تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ ذم سے بچ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں بھی شکر کا جذبہ پیدا کرنے کی محاولہ اور کوشش کر رہا ہے۔ دل میں بھی، جو آپ کو اس سے پہلے آتا نا شکر والا، تو کہا اس کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کفران نعمت یہ کفر نہیں ہے، مگر اللہ کی مذمت بیان کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ کی مذمت بیان کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو الحمد سے جہاں پر اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، وہیں پر الحمد معنی توحید کو بھی متضمن ہے، کہ اس سے توحید بھی ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرنے کے لیے میں کبھی بھی اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا نہیں ہوں۔ اب جب اس کا معنی یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ جوہر شریعت یعنی توحید کا بھی قائل ہو رہا ہے۔ اور یہ معنی الحمد سے مل سکتا ہے، الشکر سے نہیں مل سکتا ہے۔ یہ جو معنی ہے وہ کس سے مل سکتا ہے؟ الحمد سے مل سکتا ہے، الشکر سے مل سکتا نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم کے لطائف اور نکات کے سلسلے میں مصنف جتنی گہرائی کے ساتھ جا کر اس کو سمجھا سکتے ہیں اسے سمجھانے کی اختصار کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ فجزاہ اللہ عن امتی محمد خیر الجزا، اللہ پوری امت کی طرف سے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ کہ وَالذَّمُّ نَقِيضُ الْحَمْدِ وَالْكُفْرَانُ نَقِيضُ الشُّكْرِ، یہاں تک کہ لغت، فروق اور استعمال کے اعتبار سے دونوں کے درمیان جو فرق ہو سکتا تھا اسے بیان کیا مصنف نے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں اس کی نحوی ترکیب کہ باعتبار نحو کے الحمد کس حالت میں ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَرَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ لِلَّهِ وَأَصْلُهُ النَّصَبُ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثَبَاتِهِ لَهُ دُونَ تَجَدُّدِهِ وَحُدُوثِهِ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا۔ اب یہاں تک کہ نحوی اعتبار سے بیان کر رہے ہیں کہ وہ مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور اس کی خبر ہے للہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ الحمد یہ حالت رفعی میں ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہا ہے، اور مبتدا کے سلسلے میں آپ نے پڑھا کہ مبتدا کا عامل معنوی ہوتا ہے الابتدا۔ مبتدا کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مرفوع پڑھا جا رہا ہے الحمد کو، اور اس کے جب مبتدا ہے تو اس کے لیے خبر کا ہونا ضروری ہے۔ وَخَبَرُهُ لِلَّهِ، جبکہ خبرُهُ صرف للہ اس کی خبر نہیں، اس لیے کہ جار مجرور سے مل کر نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ اب جب نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے تو نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ خبر بن سکتا ہے۔ تو جار مجرور سے مل کر کسی سے متعلق ہوگا، اگر اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اگر متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو اسے ظرف مستقر کہتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ظرف مستقر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اصل میں ہے الحمد ثابت للہ یا الحمد واجب للہ، کہ تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے یا تعریف اللہ کے لیے واجب ہے۔ تو واجب یہ خبر بن رہا ہے۔ اب یہاں پر دو سوال ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ مصنف جب مبتدا کی وجہ سے اس کا مرفوع ہونا اتنا عام ہے تو منتہی کے لیے لکھی جانے والی کتاب میں اس چھوٹے سے مسئلے کو ذکر کرنا بظاہر
مناسب معلوم ہو کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہی بتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں الحمد اس میں دو طرح سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اگرچہ قراء عشرہ اس پر متفق ہے کہ اس کو مرفوع پڑھا جاتا ہے، مگر اس کے علاوہ بعض قراء نے اس کو منصوب بھی پڑھا. اس کو کیا پڑھا ہے؟ منصوب بھی پڑھا. اور قواعد عربیہ کے اعتبار سے اس کا منصوب ہونا یہ قواعد کے اعتبار سے زیادہ مناسب محسوس ہوتا ہے. زیادہ مناسب کیا ہوتا ہے؟ محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ تو مصنف آگے بیان کر رہے ہو، تو مصنف اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ مبتدا سمجھنا تو آسان تھا اس کا، لیکن اس کو منصوب بھی پڑھا گیا ہے بعض قراءتوں میں، اگرچہ وہ قراءات متواترہ نہیں ہے، قراءات غیر متواترہ ہے، مگر اس کے باوجود جب اسے پڑھا گیا ہے منصوب، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ منصوب پڑھنا اور مرفوع پڑھنا ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور قواعد کس کا تقاضا کرتا ہے، تقاضا کرتے ہیں، اور قواعد سے عدول کیوں کیا گیا. تو اگرچہ مبتدا سمجھنا آسان تھا مگر اس بحث کو سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، تو اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے شروع سے بتانا کیا کر دیا، شروع کیا. تو فرماتے ہیں کہ الحمد وخبرہ للہ واصلہ النصب، اور اصل یہ ہے کہ یہ منصوب ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے. کیوں منصوب ہونا چاہیے؟ مصنف فرماتے ہیں وقد قرئ بہ، اور اس کو نصب کے ساتھ بھی غیر قراءت عشرہ میں پڑھا گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ اس کا منصوب ہونا یہ بھی ثابت ہے. مصنف کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بیان کر رہے ہیں، اسے منصوب بھی پڑھا گیا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منصوب کیوں؟ تو یہ منصوب اس لیے ہے کہ الحمد یہ مصدر ہے. الحمد یہ کیا ہے؟ اور جب کسی مصدر کو کلام میں لایا جاتا ہے اور اس کی نسبت اس کے عامل کی طرف کی جاتی ہے، تو اس صورت میں اسے مفعول مطلق بنا کر منصوب پڑھا جاتا ہے قاعدے کے اعتبار سے. اسی لیے مصنف کہہ رہا ہے وَأَصْلُهُ النَّصَبُ، وَأَصْلُهُ النَّصَبُ. تو فرماتے ہیں کہ اسے منصوب پڑھا جانا چاہیے، اور اس کو اصل میں ایسے پڑھا جانا چاہیے تھا حمدًا للہ. کیا ہونا چاہیے تھا؟ حمدًا للہ. اس لیے کہ یہ اصل میں ہے احمد حمدًا للہ، احمد حمدًا للہ. اور مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا، کہ عربی زبان میں عام استعمال یہ ہے کہ حمد کے مصدر کو مفعول مطلق بنا کر اس کے عامل کو ذکر کیے بغیر کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. حمدًا للہ، شکرًا للہ، تو اس طرح سے اس کو بکثرت استعمال کیا جاتا ہے. لہذا اس بنا پر مصنف بیان کر رہے ہیں کہ اس کا تقاضا یہی تھا کہ یہ منصوب ہی ہونا چاہیے. اب مصنف فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اسے مرفوع کیوں پڑھا گیا، اور قراءت عشرہ میں اس کو مرفوع پڑھا گیا ہے، قراءت متواترہ میں تمام کے تمام نے اس کو مرفوع پڑھا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو اس لیے اس طرح سے اس سے عدول کیا گیا کہ اس کے وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثَبَاتِهِ لَهُ دُونَ تَجَدُّدِهِ وَحُدُوثِهِ.
فرماتے ہیں کہ اس کو منصوب نہ پڑھ کر مرفوع کی طرف عدول کیا گیا اصل سے غیر اصل کی طرف. کہا اس کی وجہ. اب سوال پیدا ہوتا تھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ فعلیہ. ان دونوں جملوں میں ایک بنیادی فرق ہے اور وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ جملہ فعلیہ یہ حدوث پر دلالت کرتا ہے. کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث پر دلالت کرتا ہے. اور جملہ اسمیہ یہ استمرار اور ثبات پر دلالت کرتا ہے. یہ استمرار اور ثبات پر دلالت کرتا ہے. اگر اس کو منصوب پڑھا جاتا تو اس صورت میں یہ کہا جاتا الحمدللہ. کبھی اللہ کی تعریف اور کبھی نہیں تو بھی چل جائے گا، اس لیے کہ معنی میں حدوث ہے اور حدوث کے معنی ختم ہو. ایسی چیز جو متحرک ہو، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ يَحْدُث، اور ہر متحرک کے خطا اور فنا اور ختم کی طرف ہوتی ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ اگر اسے منصوب پڑھا جاتا تو اس صورت میں حدوث کا معنی پایا جاتا، اور جب حدوث کا معنی پایا جاتا تو اس صورت میں اللہ کی تعریف جو ہمیشہ ہونی چاہیے وہ مقصود حاصل نہ ہوتا، اور جب وہ مقصود حاصل نہ ہوتا تو الحمدللہ کہہ کر کوئی فائدہ ہی نہیں. تو الحمدللہ کہہ کر کوئی فائدہ نہیں. اب اس سے عدول کر لیا گیا اور بجائے اس کو حمدن یا الحمدللہ ہی پڑھنے کے الحمدللہ پڑھا گیا. تو اب اس میں حدوث کا معنی نہیں باقی رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو گیا، اور جب جملہ اسمیہ میں تبدیل ہو گیا تو ایک تو اس میں استمرار پایا گیا. اس میں کیا پایا گیا؟ استمرار، کہ اللہ کی تعریف یہ کبھی بھی منقطع ہو سکتی نہیں ہے اس کی مخلوق سے. تو اور یہ مقصود تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور کارساز ہے ہی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی مستحق تعریف ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو ایک تو یہ معنی ملا. دوسرا الثبات، کہ جو حدوث تھا وہ ختم ہو گیا اور اس سے پائیداری حاصل ہوئی کہ چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی کہے یا نہ کہے، تعریف سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. حقیقی تعریف، اعتباری تعریف تو ہو جاتی ہے، لیکن تعریف حقیقی جیسے کہتے ہیں محبت حقیقی صرف اللہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں یہ سب محبتیں کیا ہیں؟ مجازی ہیں. اسی طریقے سے حقیقی تعریف یہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، باقی جتنی بھی تعریف ہے یہ سب کے سب کیا ہو جائے گی؟ مجازی بن جائے گی اور اعتباری ہوگی صرف کسی کے اعتبار سے کہ بھئی یہ اس سے اچھا ہے، مخلوق ہی کے اندر میں تفاضل کے اعتبار سے. ورنہ اللہ کے مقابلے میں کوئی مستحق کے تعریف نہیں اس کی مخلوق میں سے، اس لیے کہ کوئی اس کے مرتبے اور رتبے تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کی تعریف کی جاوے اس کے علاوہ جو ہے وہ مفضول ہے اور جس کی تعریف کی جاوے وہ افضل ہے. اب اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف کو بھی حقیقی تعریف کو جائز قرار دیا جاوے تو والعیاذ باللہ اللہ کا مفضول ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ کی ذات یہ کبھی بھی مفضول ہو سکتی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ اتنا عظیم معنی اسی وقت حاصل ہو سکتا تھا جب اسے جملہ اسمیہ کی شکل دی جاوے. لہذا اصل سے عدول کر کر الحمدللہ یا حمدللہ پڑھنے کے بجائے اس کو الحمدللہ پڑھا گیا. اسے کیا پڑھا گیا؟ الحمدللہ پڑھا گیا. تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ وَرَفْعُهُ بِالْإِبْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ لِلَّهِ وَأَصْلُهُ النَّصَبُ وَقَدْ قُرِئَ بِهِ وَإِنَّمَا عُدِلَ عَنْهُ إِلَى الرَّفْعِ لِيَدُلَّ عَلَى عُمُومِ الْحَمْدِ وَثَبَاتِهِ لَهُ دُونَ تَجَدُّدِهِ وَحُدُوثِهِ وَهُوَ مِنَ الْمَصَادِرِ الَّتِي تُنْصَبُ بِأَفْعَالٍ مُضْمَرَةٍ لَا تَكَادُ تُسْتَعْمَلُ مَعَهَا. کہ یہ ان افعال میں سے حمد ہے کہ جو اپنے افعال کے محذوف ہونے کے ساتھ اور مقدر ہونے کے ساتھ ہی استعمال کیے جاتے ہیں عربی زبان میں اکثر و بیشتر. تو لہذا اس بنا پر تو بہرحال مصنف نے دو باتیں بیان کر دی کہ اسے منصوب ہونا چاہیے مگر نہیں ہے،
کیوں نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی مصنف نے کیا کر دی، بیان کر دی۔ خلاصہ کلام یہ کہ کلمے کا انتخاب بھی وہی ہوا جو ہونا چاہیے، اسی سے مقصد حاصل ہو سکتا تھا، حمد اور شکر اور مدح میں سے اور نصب اور رفع میں سے جو انتخاب کیا گیا وہی زیادہ موضوع ہے، اس لیے کہ نصب پڑھنے کی صورت میں وہ معنی اور وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ رب العزت کا مطلوب تھا۔ لہذا اس بنا پر اس نتیجے تک ہم پہنچے کہ الحمد کو الحمد ہی یہاں ہونا چاہیے تھا، کوئی دوسرا اس کے مقابلے میں یہاں پر لایا جا سکتا تھا نہیں، نہ باعتبار کلمے کے اور نہ باعتبار اعراب کے، کسی اعتبار سے کسی دوسرے کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں، نہ تو الشکر کے لیے تھی اور نہ المدح کے لیے تھی، اور نہ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے مترادفات ہے تو اس کے لیے ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد اب مصنف بیان کریں گے والتعریف فیہ للجنس والمعنی هو الاشارۃ الی ما لا یعرف۔ اب یہاں سے بیان کریں گے کہ اس میں جو الف لام ہے وہ الف لام کون سا ہے، الف لام جنسی ہے، الف لام استغراقی ہے، الف لام حرفی زائد ہے، الف لام حرفی غیر زائد ہے۔ اگر وہ ہے الف لام حرفی غیر زائد ہے تو پھر اس صورت میں الف لام عہد ذہنی ہے، الف لام عہد خارجی ہے، کون سا ہے؟